کرشن چندر کی کہانی کچرا بابا۔ جب وہ ہسپتال سے باہر نکلا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس کا سارا جسم بھیگی ہوئی روئی کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا اور اس کا جی چلنے کو نہیں چاہتا تھا، وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ جانے کو چاہتا تھا۔ قاعدے سے اسے ابھی 1 ماہ ہسپتال میں رہنا چاہیے تھا، مگر ہسپتال والوں نے اس کی چھٹی کر دی تھی۔ 4.5 ماہ تک وہ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں رہا تھا اور 1.5 ماہ تک جنرل وارڈ میں۔ اس اثناء میں اس کا ایک گردہ نکال دیا گیا تھا اور اس کی آنتوں کا ایک حصہ کاٹ کے آنتوں کے فیل کو درست کیا گیا تھا۔ ابھی اس کے کلیجے کا فیل راست نہیں ہوا تھا کہ اسے ہسپتال سے نکل جانا پڑا، کیونکہ دوسرے لوگ انتظار کر رہے تھے جن کی اس سے بھی بدتر حالت تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا نسخہ دے دیا اور کہا، یہ ٹونک پیو اور مقوی غذا کھاؤ، بالکل تندرست ہو جاؤ گے۔ اب ہسپتال میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھ سے چلا نہیں جاتا ڈاکٹر صاحب، اس نے کمزور آواز میں احتجاج کیا۔ گھر جاؤ، چند دن بیوی خدمت کرے گی، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بہت ہی دھیرے دھیرے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اس نے سوچا، گھر؟ مگر میرا گھر ہے کہاں؟ چند ماہ پہلے میرا ایک گھر ضرور تھا، ایک بیوی بھی تھی جس کے ایک بچہ ہونے والا تھا۔ وہ دونوں اس آنے والے بچے کے تصور سے کس قدر خوش تھے۔ ہوگی دنیا میں زیادہ آبادی، مگر وہ تو ان دونوں کا پہلا بچہ تھا، اور ان کی حیرت اور مسرت سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بچہ دنیا کا سب سے پہلا بچہ ہونے جا رہا ہے۔ دلاری نے اپنے بچے کے لیے بڑے خوبصورت کپڑے سیے تھے اور ہسپتال میں لا کر اسے دکھائے تھے، اور ان کپڑوں کی نرم سطح پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ اپنے بچے کو باہوں میں لے کر اس سے پیار کر رہا ہے۔ مگر پھر اگلے چند مہینوں میں بہت کچھ لٹ گیا۔ جب اس کے گردے کا پہلا آپریشن ہوا تو دلاری نے اپنے زیور بیچ دیے کہ ایسے ہی موقعوں کے لیے ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیور عورت کے حسن کی افزائش کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو کسی دوسرے کے درد کا مداوا ہوتے ہیں۔ شوہر کا آپریشن، بچے کی تعلیم، لڑکی کی شادی، یہ بینک ایسے ہی موقعوں کے لیے کھلتا ہے اور خالی کر دیا جاتا ہے۔ عورت تو اس زیور کی تحویل دار ہوتی ہے اور زندگی میں مشکل سے 5-6 بار اسے اس زیور کو پہننے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ گردے کے دوسرے آپریشن سے پہلے دلاری کا بچہ ضائع ہو گیا۔ وہ تو ہوتا ہی، دلاری کو دن رات کڑی مشقت کرنی پڑ رہی تھی۔ اس میں یہ خطرہ سب سے پہلے موجود تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دلاری کا یہ چھریرا سنہرا بدن اس قدر کڑی مشقت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اس لیے وہ دانا و فرزانہ بچہ بیچ ہی میں سے کہیں سٹک گیا تھا۔ ناسازگار ماحول دیکھ کر اور ماں باپ کی پتلی حالت بھانپ کر اس نے خود ہی پیدا ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ بعض بچے ایسے عقل مند ہوتے ہیں۔ دلاری کئی دنوں تک ہسپتال نہیں آ سکی، اور جب اس نے آ کے خبر دی تو وہ کس قدر رویا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ آگے چل کر اسے اس سے کہیں زیادہ رونا پڑے گا تو وہ اس حادثے پر رونے کے بجائے خوشی کا اظہار کرتا۔ گردے کے دوسرے آپریشن کے بعد اس کی نوکری جاتی رہی۔ طویل علالت میں یہی ہوتا ہے، کوئی کہاں تک انتظار کر سکتا ہے۔ بیماری انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نوکری قائم رہے تو اسے زیادہ دیر تک بیمار نہ پڑنا چاہیے۔ انسان مشین کی طرح ہے، اگر ایک مشین طویل عرصے کے لیے بگڑی رہتی ہے تو اسے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نئی مشین آ جاتی ہے، کیونکہ کام رک نہیں سکتا، بزنس بند نہیں ہو سکتا اور وقت تھم نہیں سکتا۔ اس لیے جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی نوکری بھی جاتی رہی ہے تو اسے شدید دھچکا سا لگا، جیسے اس کا دوسرا گردہ بھی نکال لیا گیا ہو۔ اس دھچکے سے اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ اصلی اور بڑی مصیبت میں آنسو بھی نہیں آتے، صرف دل کے اندر ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے۔ زمین قدموں کے نیچے سے کھسکتی معلوم ہوتی ہے اور رگوں میں خون کے بجائے خوف دوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ کئی دن تک وہ آنے والی زندگی کے خوف اور دہشت سے سو نہیں سکا تھا۔ طویل علالت کے خرچے بھی طویل ہوتے ہیں اور زیر بار کرنے والے۔ ہولے ہولے گھر کی قیمتی چیزیں چلی گئیں، مگر دلاری نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے 4.5 ماہ تک اپنے شوہر کو پرائیویٹ وارڈ میں رکھا، اس کا بہترین علاج کیا، اپنے گھر کی ایک ایک چیز بیچ دی اور آخر میں نوکری بھی کر لی۔ وہ ایک فرم میں ملازم ہو گئی تھی اور ایک روز اپنی فرم کے مالک کو لے کر ہسپتال بھی آئی تھی۔
وہ ایک دبلا پتلا کوتاہ قد ادھیڑ عمر کا شرمیلا آدمی دکھائی دیتا تھا، کم گو اور میٹھی مسکراہٹ والا۔ صورت شکل سے وہ کسی بڑی فرم کا مالک ہونے کے بجائے کتابوں کی کسی دکان کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ دلاری اس کی فرم میں 200 روپے مہینے پر نوکر ہو گئی تھی۔ چونکہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے اس کا کام لفافوں پر ٹکٹیں لگانا تھا۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، دلاری کے شوہر نے کہا۔ فرم کا باس بولا، کام تو آسان ہے، مگر جب دن میں 500-600 خطوں پر ٹکٹیں لگانا پڑیں تو اسی طرح کا بہت آسان کام بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ دلاری نے مسکرا کر کہا، واقعی بہت تھک جاتی ہوں۔ اور فرم کے باس نے اس سے کہا، اچھے ہو جاؤ تو تم اپنی بیوی کے بجائے ٹکٹیں لگایا کرنا، میں یہ کام تمہیں سونپ دوں گا۔ جب فرم کا باس جانے لگا تو دلاری بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ آج دلاری کے قدموں کی چاپ میں ایک عجب خود اعتمادی سی ہے۔ اس کا جسم کسی پھولدار شاخ کی طرح لچک رہا ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے باس نے دلاری کے لیے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا اور پھر وہ مؤدب ہو کر دلاری کو دروازے سے باہر جانے کی دعوت دیتے ہوئے ذرا سا جھکا، اور ایک لمحے کے لیے اس کا دوسرا ہاتھ دلاری کی کمر پر ایک ثانیے کے لیے رکا، اور دلاری کے شوہر کو فرم کے باس کے پہلے ہاتھ کی حرکت تو پسند آئی، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ کبھی کبھی ایک ہاتھ جو کرتا ہے وہ دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو دھوکا ہوا ہو، محض ایک واہمہ۔ اس لیے اس نے اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور نرم نرم تکیوں پر سر ٹکا کر گلوکوز کے انجیکشن کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا تیسرا آپریشن ہسپتال کے جنرل وارڈ میں ہوا تھا۔ اس وقت تک دلاری فرم کے باس کے ساتھ دارجلنگ جا چکی تھی۔ آخر کوئی کب تک صبر کر سکتا ہے؟ زندگی مختصر ہے، اور زندگی کی بہار اس سے بھی مختصر ہوتی ہے۔ جب جذبے بلاتے ہیں اور آنکھوں میں چاند اتر آتے ہیں، جب انگلیوں میں شولوں کا سا لمس محسوس ہوتا ہے اور سینے میں میٹھا میٹھا سا درد ہوتا ہے، جب بوسے بھنوروں کی طرح لبوں کی پنکھڑیوں پر گرتے ہیں اور گردن کے سراہی دار خم کسی کی گرم گرم سانس کی مدھم مدھم آنچ کو ترستے ہیں، ایسے میں کوئی کب تک فنائل اور پیشاب کی بو سونگھے، تھوک اور پیپ اور لہو کا رنگ دیکھے، اور موت کے دروازے تک جاتی ہوئی اور لوٹ کر آئی ہوئی سسکیاں سنے؟ آخر قوت برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اور 20 برس کی لڑکی کی قوت برداشت بھی کیا، جس کی شادی کو ابھی 2 سال بھی نہ ہوئے تھے، اور جس نے اپنے شوہر کے ساتھ مصیبتوں کے سوا اور کچھ دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ اگر اپنے سپنوں کی ڈور سے بندھی بندھی دارجلنگ چلی جائے تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ اور وہ اس منزل سے گزر چکا تھا جب وہ کسی کو قصوروار ٹھہرا سکتا تھا۔ اتنی چوٹیں اس پر پے در پے پڑی تھیں کہ وہ بالکل بولا گیا، بالکل سناٹے میں آ گیا۔ وہ بالکل دم بخود تھا۔ اب اس کی مصیبت اور تکلیف میں کسی طرح کا کوئی جذبہ یا آنسو نہ رہ گیا تھا۔ بار بار ہتھوڑے کی ضربیں کھا کھا کر اس کا دل دھات کے ایک پترے کی طرح بے حس ہو گیا۔ اسی لیے آج جب اسے ہسپتال سے نکالا گیا تو اس نے ڈاکٹر سے کسی تکلیف کی شکایت نہیں کی تھی۔ اس نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ اب وہ اس ہسپتال سے نکل کر کہاں جائے۔ اب اس کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی نوکری نہیں۔ اس کا دل خالی تھا، اس کی جیب خالی تھی، اور اس کے سامنے ایک خالی اور سپاٹ مستقبل تھا۔ مگر اس نے یہ سب نہیں کہا تھا۔ اس نے صرف یہ کہا تھا، ڈاکٹر صاحب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ بس یہی ایک حقیقت تھی جو اسے اس وقت یاد تھی، باقی ہر بات اس کے دل سے محو ہو چکی تھی۔ اس وقت چلتے چلتے وہ صرف یہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا جسم گیلی روئی کا بنا ہوا ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کسی پرانی شکستہ چارپائی کی طرح چیخ رہی ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے، روشنی نشتر کی طرح چپتی ہے، آسمان پر ایک میلے اور پیلے رنگ کا وارنش پھرا ہوا ہے، اور فضا میں تاریک ترمرے اور چتیاں سی غلیظ مکھیوں کی طرح بھن بھنا رہی ہیں، اور لوگوں کی نگاہیں بھی کہ گندے لہو اور پیپ کی طرح اس کے جسم سے چپچپا کر رہ جاتی ہیں۔ اسے بھاگ جانا چاہیے کہیں پر، ان الجھے بجلی کے تاروں والے کھمبوں اور ان کے درمیان گڈمڈ ہونے والے راستوں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہیے۔ اور اسے اپنی ماں کی یاد آئی جو مر چکی تھی، اپنا باپ یاد آیا جو مر چکا تھا، اپنا بھائی یاد آیا جو افریقہ میں تھا۔ سن 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 ایک ٹرام اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ ٹرام کی برقی چھڑی بجلی کے تار سے گھسٹتی ہوئی گویا اس کے جسم کے اندر گھستی چلی جا رہی تھی۔ وہ پوری ٹرام کو اپنے جسم کے اندر چلتا ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کوئی انسان نہیں ہے، ایک گھسا پٹا راستہ ہے،
دیر تک وہ چلتا رہا، ہانپتا رہا اور چلتا رہا، انداز سے ایک موہوم سمت کو چلتا رہا جدھر کبھی اس کا گھر تھا۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کا وہاں کوئی گھر نہیں ہے، مگر وہ یہ جانتے ہوئے بھی ادھر ہی چلتا رہا، گھر جانے کی عادت سے مجبور ہو کر۔ مگر دھوپ بہت تیز تھی اور اس کے سارے جسم میں چونٹیاں سی رینگ رہی تھی، اور وہ راستہ بھی بھول گیا، اور اب اس کے جسم میں اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ کسی مسافر سے راستہ ہی پوچھ لے، معلوم کر لے یہ شہر کا کون سا حصہ ہے۔ ہولے ہولے اس کے کانوں میں ٹراموں اور بسوں کا شور بڑھنے لگا، نگاہوں میں دیواریں ٹیڑھی ہونے لگیں، عمارتیں گرنے لگیں، بجلی کے کھمبے گڑمڑ ہونے لگے، پھر اس کی آنکھوں تلے اندھیرا اور قدموں تلے ایک بھونچال سا آیا اور وہ یکایک زمین پر گر پڑا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو رات ہو چکی تھی، ایک نیم خنک سا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ جس جگہ پر وہ گرا تھا اب تک وہ وہیں پر لیٹا ہوا ہے۔ یہ فٹ پاتھ ایک ایسا موڑ تھا جس کے عقب میں دو طرفہ دو لمبی دیواریں کھنچی ہوئی تھیں۔ ایک دیوار فٹ پاتھ سے لگی سیدھی شمال سے جنوب کو چلی گئی تھی، دوسری شمال سے مغرب کو، اور وہ دونوں دیواروں کے اتصال پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ دونوں دیواریں کوئی 4 فٹ کے قریب بلند تھیں اور ان کے پیچھے امرود اور جامن کے پیڑ تھے، اور ان پیڑوں کے پیچھے کیا تھا وہ اسے اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف مغربی دیوار کے سامنے 25-30 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر ایک پرانی عمارت کا عقب تھا۔ 6 منزلہ عمارت تھی اور ہر منزل میں پیچھے کی طرف صرف ایک کھڑکی تھی اور 6 بڑے بڑے عقبی پائپ تھے۔ عقبی پائپ اور مغربی دیوار کے بیچ میں 25-30 فٹ چوڑی ایک اندھی گلی بن گئی تھی جس کے 3 طرف سڑک تھی۔ کہیں دور کسی گرجے کے گھنٹے نے رات کے 3 بجائے اور وہ فٹ پاتھ پر لیٹا لیٹا اپنی کوہنیوں پر زور دے کر ذرا سا اوپر اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سڑک بالکل خالی تھی، سامنے کی دکانیں بند تھیں اور فٹ پاتھ کے اندھے سایوں میں کہیں کہیں بجلی کے کمزور بلب جھلملا رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے اسے یہ ٹھنڈی تاریکی بہت بھلی معلوم ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچا شاید وہ کسی مہربان سمندر کے پانیوں میں ڈوب رہا ہے۔ ایک خوشگوار خنکی کے بعد اس نے محسوس کر لیا کہ وہ شدید طور پر بھوکا ہے۔ جب سے اس کی آنتوں کا آپریشن ہوا تھا اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، اور اس نے سوچا کہ ڈاکٹروں نے اس کی آنتوں کے فیل کو بیدار کر کے اس کے ساتھ کسی طرح کی بھلائی نہیں کی ہے۔ اس کے معدے کے اندر عجیب اینٹھن سی ہو رہی تھی اور آنتیں اندر ہی اندر تڑپ کر روٹی کا سوال کر رہی تھیں، اور اس وقت اس کے نتنے کسی شہری انسان کے نتنوں کی طرح نہیں بلکہ کسی جنگلی جانور کے نتنوں کی طرح کام کر رہے تھے۔ عجیب سی بوئیں اس کی ناک میں آ رہی تھیں، بوؤں کی ایک سمفنی تھی جو اس کے احساس پر پھیلی ہوئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس سمفنی کے ایک ایک سر کا الگ الگ وجود پہچان سکتا تھا۔ یہ جامن کی خوشبو ہے، یہ امرود کی، یہ رات کی رانی کے پھولوں کی، یہ تیل میں تلی ہوئی پوریوں کی، یہ پیاز اور لہسن میں بگھارے ہوئے آلوؤں کی، یہ مولی کی، یہ ٹماٹر کی، یہ کسی سڑے ہوئے پھل، یہ پیشاب کی، یہ پانی میں بھیگی ہوئی مٹی کی جو غالباً بانسوں کے جھنڈ سے آ رہی تھی۔ وہ ہر بو کی نوعیت، شدت، سمت اور فاصلے تک کا اندازہ کر سکتا ہے۔ یکایک اسے یہ احساس بھی ہوا اور وہ اس بات پر چونکا بھی کہ کس طرح بھوک نے اس کی مخفی قوتوں کو بیدار کر دیا تھا، مگر اس امر پر زیادہ غور کیے بغیر اس نے اس طرف گھسٹنا شروع کر دیا جدھر سے اسے تیل میں تلی پوریوں اور لہسن سے بگھارے ہوئے آلوؤں کی بو آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اندھی گلی کے اندر گھسٹنے لگا کیونکہ وہ اپنے جسم میں چلنے کی سکت بالکل نہیں پاتا تھا۔ ہر لہجہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دھوبی اس کی آنتوں کو سکیڑ کر مروڑ رہا ہے۔ پھر اس کے نتنوں میں پوریوں اور آلو کی اشتہا آمیز بو آئی اور وہ بے قرار ہو کر نیم مندھی آنکھوں سے اپنے تقریباً بے جان سے جسم کو ادھر گھسیٹنے کی کوششیں کرتا جدھر سے آلو پوری کی بو آ رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مغربی دیوار اور اس کے سامنے کی عمارت کے پچھواڑے کے پائپوں کے درمیان 25-30 فٹ کے فاصلے میں مستطیل نما کچرے کا ایک بہت بڑا کھلا آہنی ٹب رکھا ہے۔ یہ ٹب کوئی 15 فٹ چوڑا ہوگا اور 32 فٹ لمبا، اور اس میں طرح طرح کا کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے۔ گلے سڑے پھلوں کے چھلکے اور ڈبل روٹیوں کے غلیظ ٹکڑے اور چائے کی پتیاں اور ایک پرانی جیکٹ اور بچوں کے گندے پوتڑے اور انڈے کے چھلکے اور اخبار کے ٹکڑے اور رسالوں کے پھٹے اوراق اور روئی کے ٹکڑے اور لوہے کی ٹوٹیاں اور پلاسٹک کے ٹوٹے ہوئے کھلونے اور مٹر کے چھلکے اور پودینے کے پتے اور کیلے کی پتل پر چند آدھ کھائی بوٹیاں اور آلو کی بھاجی
پوریوں اور آلو کی بھاجی کو دیکھ کر گویا اس کی آنتیں ابل پڑیں۔ اس نے چند لمحوں کے لیے اپنے بے قرار ہاتھ روک لیے، مگر دوسری بدبوؤں کے مقابلے میں اس کے نتنوں میں اگلے چند شائبوں تک پوری اور بھاجی کی اشتہا آمیز خوشبو اسی طرح تیزتر ہوتی گئی جیسے کسی سمفنی میں یکایک کوئی خاص سر ایک دم اونچے ہو جاتے ہیں اور یکایک تہذیب کی آخری دیواریں ڈھہ گئیں اور اس کے کانپتے ہوئے بے قرار ہاتھوں نے کیلے کے اس پتل کو دبوچ لیا اور وہ ایک وحشیانہ گرسنگی سے متاثر ہو کر ان پوریوں پر ٹوٹ پڑا۔ پوری بھاجی کھا کے اس نے کیلے کے پتے کو بار بار چاٹا اور اسے ایسے شفاف کر کے چھوڑ دیا جیسے قدرت نے اسے بنایا تھا۔ پتل چاٹنے کے بعد اس نے اپنی انگلیاں چاٹیں اور لمبے لمبے ناخنوں میں بھری ہوئی آلو کی بھاجی زبان کی نوک سے نکال کر کھائی، اور جب اس سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر کوڑے کے ڈھیر کو کھنگولتے ہوئے اس میں سے پودینے کے پتے نکال کے کھائے اور مولی کے 2 ٹکڑے اور 1 آدھ ٹماٹر اپنے منہ میں ڈال کر مزے سے اس کا رس پیا۔ اور جب وہ سب کچھ کھا چکا تو اس کے سارے جسم میں نیم گرم غنودگی کی ایک لہر سی اٹھی اور وہ وہیں ٹب کے کنارے گر کر سو گیا۔ 8-10 روز اسی نیم غنودگی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں گزرے۔ وہ گھسٹ گھسٹ کر ٹب کے قریب جاتا اور جو کھانے کو ملتا کھا لیتا، اور جب اشتہا آمیز بوؤں کی تسکین ہو جاتی اور دوسری گندی بوئیں ابھرنے لگتی تو وہ گھسٹ گھسٹ کر ٹب سے پرے فٹ پاتھ کے نکڑ پر چلا جاتا اور عقبی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا یا سو جاتا۔ 15-20 روز کے بعد ہولے ہولے اس کے جسم میں طاقت ابھرنے لگی۔ ہولے ہولے وہ اپنے ماحول سے مانوس ہونے لگا۔ یہ جگہ کتنی اچھی تھی، یہاں دھوپ نہیں تھی، یہاں درختوں کا سایہ تھا، اندھی گلی سنسان اور ویران تھی، یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ کبھی عقبی عمارت سے کوئی کھڑکی کھلتی تھی اور کوئی ہاتھ پھیلا کر نیچے کے ٹب میں روزمرہ کا کوڑا پھینک دیتا۔ یہ کوڑا جو اس کا روزی رساں تھا، اس کے شب و روز کا رزاق تھا، اس کی زندگی کا محافظ تھا۔ دن میں سڑک چلتی تھی، دکانیں کھلتی تھیں، لوگ باغ گھومتے تھے، بچے ابابیلوں کی طرح چہکتے ہوئے سڑک سے گزر جاتے تھے، عورتیں پتنگوں کی طرح ڈولتی ہوئی گزرتی تھیں۔ لیکن ایک دوسری دنیا تھی۔ اس دنیا سے اس کا کوئی علاقہ نہ تھا، اس دنیا میں اب اس کا کوئی نہ تھا اور وہ کسی کا نہ تھا۔ اس دنیا سے اسے نفرت تھی اور اس دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ شہر کی گلیاں اور بازار اور سڑکیں اس کے لیے موہوم سائے بن گئے اور اس سے باہر کے میدان اور کھیت اور کھلا آسمان ایک بے معنی تصور، گھر، کام کاج، زندگی، سماج، جد و جہد، بے معنی الفاظ جو گل سڑ کر اس کوڑے کچرے کے ڈھیر میں مل کر سخت مربوط ہو گئے تھے۔ اس دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا اور اب یہی اس کی دنیا تھی، 15 فٹ لمبی اور 30 فٹ چوڑی۔ ماہوں سال گزرتے گئے اور وہ اس نکڑ پر بیٹھا بیٹھا ایک پرانے ٹھنٹ کی طرح یا کسی پرانی یادگار کی طرح سب کی نظروں میں مانوس ہوتا گیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، کسی کو فیض نہیں پہنچاتا تھا، کسی سے بھیک نہیں مانگتا تھا، لیکن اگر وہ کسی دن وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تو اس علاقے کے ہر فرد کو اس امر پر حیرت ہوتی اور شاید کسی قدر تکلیف بھی ہوتی۔ سب لوگ اسے کچرا بابا کہتے تھے کیونکہ یہ سب کو معلوم تھا کہ وہ صرف کچرے کے ٹب میں سے اپنی خوراک نکال کے کھاتا ہے، اور جس دن اسے وہاں کچھ نہ ملتا وہ بھوکا ہی سو جاتا تھا۔ برسوں سے راہگیر اور ایرانی ریستوراں والے اس کی سعادت کو پہچان گئے تھے اور اکثر انہیں جو کچھ ڈالنا ہوتا اس کے لیے وہ اسے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتے تھے، اور اکثر عمارت کی عقبی کھڑکیوں سے اب کوڑے کچرے کے علاوہ خور و نوش کی دوسری چیزیں بھی پھینکی جاتی، صحیح و سالم پوریاں اور بہت سی بھاجی اور گوشت کے ٹکڑے اور آج چوسے ہوئے آم اور چٹنی اور کباب کے ٹکڑے اور کھیر میں لتھڑے ہوئے پتل ناو نوش کی پرنعمت کچرا بابا کو اس ٹب سے مل جاتی تھی۔ کبھی کبھی کوئی پھٹا ہوا پاجامہ، کوئی ادھڑی ہوئی نیکر، کوئی تار تار شکستہ قمیص، پلاسٹک کا گلاس۔ یہ کچرے کا ٹب کیا تھا؟ اس کے لیے کھلا بازار تھا جہاں وہ دن دہاڑے سب کی آنکھوں کے سامنے مٹر گشت کیا کرتا تھا۔ جس دکان سے جو سودا چاہے مفت لیتا تھا، وہ بازار کا اس نعمت غیر مترقبہ کا واحد مالک تھا۔ شروع میں چند گرسنہ بلیوں اور خارج زدہ کتوں نے شدید مزاحمت کی تھی، مگر اس نے مار مار کر سب کو باہر نکال دیا تھا، اور اب وہ اس کچرے کے ٹب کا واحد مالک تھا اور اس کے حق کو سب نے تسلیم کر لیا تھا۔ مہینے میں ایک بار میونسپیلٹی والے آتے تھے اور اس ٹب کو خالی کر کے چلے جاتے تھے، اور کچرا بابا ان سے کسی طرح کی مزاحمت نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا دوسرے دن سے ٹب پھر اسی طرح بھرنا شروع ہو جائے گا، اور اس کا اعتقاد تھا کہ اس دنیا سے نیکی ختم ہو سکتی ہے، وفا ختم ہو سکتی ہے، رفاقت ختم ہو سکتی ہے، لیکن غلاظت اور گندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اس نے جینے کا آخری طریقہ سیکھ لیا تھا۔
مگر یہ بات نہیں ہے کہ اسے باہر کی دنیا کی خبر نہ تھی۔ جب شہر میں چینی مہنگی ہو جاتی تو مہینوں کچرے کے ٹب میں مٹھائی کے ٹکڑے کی صورت نظر نہیں آتی۔ جب گندم مہنگی ہو جاتی تو ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہ ملتا۔ جب سگریٹ مہنگے ہو جاتے تو سگریٹ کے جلے ہوئے ٹکڑے اتنے چھوٹے ملتے کہ وہ انہیں سلگا کر پی نہیں سکتا تھا۔ جب بھنگیوں نے ہڑتال کی تھی تو 2 مہینے تک اس کے ٹب کی کسی نے صفائی نہیں کی تھی، اور کسی روز ٹب میں اسے اتنا گوشت نہیں ملتا تھا جتنا بقرعید کے روز، اور دیوالی کے دن تو ٹب کے مختلف کونوں سے مٹھائی کے بہت سے ٹکڑے مل جایا کرتے تھے۔ باہر کی دنیا کا کوئی حادثہ یا واقعہ ایسا نہ تھا جس کا سراغ وہ کچرے کے ٹب سے دریافت نہ کر سکتا تھا، دوسری جنگ عظیم سے لے کر عورتوں کے خفیہ امراض تک۔ مگر باہر کی دنیا میں اسے اب کسی طرح کی دلچسپی نہ رہی تھی۔ 25 سال تک وہ اس کچرے کے ٹب کے کنارے بیٹھا بیٹھا اپنی عمر گزارتا رہا۔ شب و روز، ماہ و سال اس کے سر سے ہوا کی لہروں کی طرح گزرتے گئے، اور اس کے سر کے بال سوکھ سوکھ کر بڑ کی شاخوں کی طرح لٹکنے لگے۔ اس کی کالی داڑھی کھچڑی ہو گئی، اس کے جسم کا رنگ ملگجا اور مٹمیلا اور سبزی مائل ہوتا گیا، اور وہ اپنے مضبوط بالوں، پھٹے چیتھڑوں اور بدبودار جسم سے راہ چلتے لوگوں کو خود بھی کچرے کا ٹب سا نظر آنے لگا۔ ایک ایسا ٹب جو کبھی کبھی حرکت کرتا تھا اور بولتا تھا، کسی دوسرے سے نہیں، صرف اپنے آپ سے، یا زیادہ سے زیادہ کچرے کے ٹب سے۔ لوگ کچرا بابا کو کچرے کے ٹب سے گفتگو کرتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے تھے، حالانکہ اس میں حیران ہونے کی کون سی بات ہے۔ کچرا بابا ان سے کچھ کہتا نہیں تھا، مگر ان کی حیرت کو دیکھ کر دل میں ضرور سوچتا ہوگا کہ اس دنیا میں کون ہے جو کسی دوسرے سے گفتگو کرتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی گفتگو ہوتی ہے انسانوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف اپنی ذات اور اس کی کسی غرض کے درمیان ہوتی ہے۔ 2 دوستوں کے درمیان بھی جو گفتگو ہوتی ہے وہ دراصل ایک طرح کی خود کلامی ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک بہت بڑا کچرے کا ڈھیر ہے جس میں ہر شخص اپنی غرض کا کوئی ٹکڑا، فائدے کا کوئی چھلکا یا منافع کا کوئی چیتھڑا دبوچنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اوہ، یہ لوگ جو مجھے حقیر، فقیر یا ذلیل سمجھتے ہیں، ذرا اپنی روح کے پچھواڑے میں تو جھانک کر دیکھیں، وہاں اتنی غلاظت بھری ہے جسے صرف موت کا فرشتہ ہی اٹھا کر لے جائے گا۔ اسی طرح دن پر دن گزرتے گئے، ملک آزاد ہوئے، ملک غلام ہوئے، حکومتیں آئیں، حکومتیں چلی گئیں، مگر یہ کچرے کا ٹب وہیں کا وہیں رہا، اور اس کے کنارے بیٹھنے والا کچرا بابا اسی طرح نیم غنودگی، نیم بے ہوشی کے عالم میں دنیا سے منہ موڑے ہوئے زیر لب کچھ بدبداتا رہا اور کچرے کے ٹب گھنگولتا رہا۔ تب ایک رات اندھی گلی میں جب وہ ٹب سے چند فٹ کے فاصلے پر دیوار سے پیٹھ لگائے اپنے پھٹے چیتھڑوں میں دبکا ہوا سو رہا تھا، اس نے رات کے سناٹے میں ایک خوفناک چیخ سنی اور وہ ہڑبڑا کر نیند سے بھاگا۔ پھر اس نے ایک اور زور کی تیز چیخ سنی اور وہ گھبرا کر کچرے کے ٹب کی طرف بھاگا جدھر سے یہ چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچرے کے ٹب کے پاس جا کر اس نے ٹٹولا تو اس کا ہاتھ کسی نرم شے سے جا ٹکرایا اور پھر ایک زور کی چیخ بلند ہوئی۔ کچرا بابا نے دیکھا کہ ٹب کے اندر ڈبل روٹی کے ٹکڑوں، چچوڑی ہوئی ہڈیوں، پرانے جوتوں، کانچ کے ٹکڑوں، آم کے چھلکوں، باسی روٹیوں اور ٹھرے کی ٹوٹی ہوئی بوتلوں کے درمیان ایک نوزائیدہ بچہ ننگا پڑا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں ہلا ہلا کر زور زور سے چیخ رہا ہے۔ چند لمحوں تک کچرا بابا حیرت میں ڈوبا ہوا جامد و ساکت اس ننھے انسان کو دیکھتا رہا جو اپنے چھوٹے سے سینے کی پوری قوت سے اپنی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ چپ چاپ، پریشان، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے تیزی سے آگے جھک کر کچرے کے ٹب سے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور جلدی سے اسے اپنے پھٹے چیتھڑوں میں چھپا لیا، مگر بچہ اس کی گود میں جا کر بھی کسی طرح چپ نہ رہا۔ وہ اس زندگی میں نیا نیا آیا تھا اور بلک بلک کر اپنی بھوک کا اعلان کر رہا تھا۔ ابھی معلوم نہ تھا کہ غریبی کیا ہوتی ہے، مامتا کس طرح بزدل ہو جاتی ہے، زندگی کیسے حرامی بن جاتی ہے، وہ کس طرح میلے، چیکٹ اور غلیظ بنا کر کچرے کے ٹب میں ڈال دی جاتی ہے۔ ابھی اسے کچھ معلوم نہ تھا، ابھی وہ صرف بھوکا تھا اور رو رو کر اپنے پیٹ پر ہاتھ مار رہا تھا اور ٹانگیں چلا رہا تھا۔ کچرا بابا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیسے اس بچے کو چپ کرائے۔ اس کے پاس کچھ نہ تھا، نہ دودھ، نہ چسنی، اسے تو کوئی لوری بھی یاد نہ تھی۔ وہ بے قرار ہو کر بچے کو گود میں لے کر تھپ تھپانے لگا اور گہری نا امیدی سے رات کے اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا کہ اسے اس وقت بچے کے لیے دودھ کہاں سے مل سکتا ہے۔ لیکن جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے جلدی سے کچرے کے ٹب سے آم کی ایک گٹھلی نکال لی اور اس کا سر بچے کے منہ میں دے دیا۔ ادھ کھائے ہوئے آم کا میٹھا میٹھا رس جب بچے کے منہ میں جانے لگا تو وہ روتا روتا یکایک چپ ہوتے ہوئے
कचरा बाबा की बाहों में सो गया। आम की गुठली खिसक कर जमीन पर जा गिरी और अब बच्चा उसकी बाहों में बेखबर सो रहा था। आम का पीला पीला रस अभी तक उसके नाजुक लबों पर था और उसके नन्हे से हाथ ने कचरा बाबा का अंगूठा बड़े जोर से पकड़ रखा था। एक लम्हे के लिए कचरा बाबा के दिल में ख्याल आया कि वो बच्चे को यहीं फेंक कर कहीं भाग जाए। धीरे से कचरा बाबा ने उस बच्चे के हाथ से अपने अंगूठे को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बच्चे की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी और कचरा बाबा को ऐसे महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने उसे फिर से पकड़ लिया है और धीरे धीरे झटकों से उसे अपने पास बुला रही है। यकायक उसे दुलारी की याद आई और वो बच्चा जो उसकी कोख में कहीं ज़ाय हो गया था, और यकायक कचरा बाबा फूट फूट कर रोने लगा। आज समुंदर के पानियों में इतने कतरे न थे जितने आंसू उसकी आंखों में थे। ऐसा मालूम होता था गुज़िश्ता 25 बरसों में जितनी मैल और गिलाजत उसकी रूह पर जम चुकी है वो इस तूफान के एक ही हल्ले में साफ हो जाएगी। रात भर कचरा बाबा उस नौज़ायदा बच्चे को अपनी गोद में लिए बेचैन और बेकरार होकर फुटपाथ पर टहलता रहा, और जब सुबह हुई और सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि कचरा बाबा आज कचरे के टब के करीब कहीं नहीं बैठा है, बल्कि सड़क के पार नई तामीर होने वाली इमारत के नीचे खड़ा होकर ईंटें ढो रहा है, और उस इमारत के करीब गुलमहर के एक पेड़ की छांव में एक फूलदार कपड़े में लिपटा हुआ एक नन्हा बच्चा मुंह में दूध की चुस्नी लिए मुस्कुरा रहा है।